السلام علیکم۔ کشمیری رائٹرز کے ناول ہاں تو ہے کہ کس نمبر 2 میں میں آپ کا خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہیزل ایروپلین سے باہر اڑتے بادلوں کو دیکھتی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ آج وہ ہانگ کانگ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے آپ سے وعدہ بھی کر رہی تھی کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ یہاں واپس نہیں آئے گی۔ پلین لینڈ ہوا تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے وقت وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ وہ یہاں پر بس اپنے چاچو کے بھروسے پر آئی تھی، کیونکہ ان سے فون پر بات کرتے وقت اور ان کے لہجے کو دیکھ کر ان پر بھروسہ کیا تھا، اسی لیے اس نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ اور انہوں نے اس کے ویزا کا جب سب کچھ کیا تو اسے ان پر یقین آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ چاچو کے گھر والے کیسے ہوں گے، وہ وہاں کیسے رہے گی، کیا پاکستان آنا اس کا صحیح فیصلہ تھا بھی یا نہیں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ پاکستان اس کی دنیا بدل دے گا۔ اس کے ساتھ پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا، پاکستان اسے وہ سب بھلا دے گا۔ آزاد کشمیر اسے خوشیاں ہی خوشیاں دینے والا تھا۔ وہ جس گھر میں جا رہی ہے، اس محبت کی ترسی گڑیا کو محبتیں ہی محبتیں دینے والا ہے۔ شاہ ولا اس کے لیے کسی جنت کے نظاروں جیسا ہونے والا تھا، اور وہ وہاں کی شہزادی، اور بہت جلد اسے اس کا شہزادہ بھی مل جائے گا، جو اسے اس کے سارے دکھ بھلا دے گا۔ باہر آ کر اپنے چاچو کو ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آخرکار وہ اسے نظر آ ہی گئے۔ دلاور شاہ نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی اپنا سامان لے کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ یہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ شاہ میر جو اپنے فون پر ڈاکیومنٹس چیک کر رہا تھا جو ابھی اس کے سیکریٹری نے اسے بھیجی تھی، اپنے بابا کے بتانے پر کہ ہیزل آ گئی ہے، فون بند کر کے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور اس طرف دیکھا جس طرف اس کے بابا نے اشارہ کیا تھا۔ جو ہی شاہ میر نے اس طرف دیکھا، وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ سامنے سے ہی اسے وہ معصوم سی، پیاری سی، خوبصورت سی اور بھولی بھالی سی گڑیا اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے اسی وقت ہی پتہ لگ گیا کہ یہ گڑیا کوئی اور نہیں ہیزل ہے، اور اب شاہ میر کو پتہ لگا کہ اس کا نام ہیزل کیوں ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ ہیزل تھا، اور اس کی صاف رنگت پر یہ آنکھیں خوب جچتی تھی۔ اس کے شولڈر کٹ ڈارک براؤن بال جو دھوپ میں آنے کی وجہ سے مزید چمک رہے تھے۔ ہیزل نے وائٹ پینٹ کے اوپر تک آتی وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی مفلر اور جیکٹ پہنی تھی، اور پنک وائٹ مکس ہی جاگرز بھی تھے۔ شاہ میر کو وہ بہت پیاری سی گڑیا ہی لگی جس نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، ورنہ شاہ میر نے آج تک کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ ہیزل نے آ کر انہیں سلام کیا، جس کا ان دونوں نے جواب دیا۔ دلاور شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر سر پر پیار دیا اور اس کا حال احوال پوچھا کہ وہ کیسی ہے اور آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ جس وقت دلاور شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار دیا اور جس طرح وہ اس کی فکر کر رہے تھے، ہیزل کو پہلی بار احساس ہوا کہ باپ کی شفقت کیسی ہوتی ہے۔ اسے اچھا محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد دلاور شاہ نے اسے شاہ میر سے ملوایا۔ اس سے ملو، یہ ہے میرا بڑا بیٹا شاہ میر، اور شاہ میر، یہ ہے میری پیاری سی گڑیا ہیزل۔ کیسی ہو ہیزل؟ شاہ میر ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، جس سے اس کے ڈمپلز تھوڑے سے ابھرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ جب شاہ میر کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے ڈمپلز میں کھو جاتی ہے، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر لیتی ہے۔ پتہ نہیں لیکن ہیزل کو شاہ میر سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں، اس لیے وہ کچھ ہچکچا کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ شاہ میر اپنا منہ نیچے کر کے اپنی مسکراہٹ چھپا لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا ہیزل کا ری ایکشن، کیونکہ جو بھی اس کے ڈمپلز کو دیکھتا تھا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ پھر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دلاور شاہ ہیزل سے کھانے کا پوچھتے ہیں تو وہ انکار کر دیتی ہے، تو دلاور شاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ نگہت بیگم نے ویسے بھی اس کے لیے ڈھیر ساری تیاری کر رکھی ہے گھر پر۔ جو ہی وہ لوگ آزاد کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں، ہیزل اس خوبصورت علاقے کو دیکھ کر محبت رہ جاتی ہے۔ وہ آزاد کشمیر کی خوبصورتی میں کھو ہی جاتی ہے۔ جب دلاور شاہ اس کو اتنا چپ دیکھتے ہیں، کیا ہوا میری گڑیا، اتنی خاموش کیوں ہے؟ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، میں نے آزاد کشمیر زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ جس پر دلاور شاہ مسکرا کر رہ جاتے ہیں۔
کچھ دیر بعد شامیر کی اور اس کے پیچھے گارڈز کی 2 گاڑیاں شاہ ولا میں انٹر کر جاتی ہیں، جہاں پہلے سے ہی نگہت بیگم اور ہادی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی وہ لوگ گاڑی سے اترتے ہیں، نگہت بیگم جلدی سے آ کر ہیزل کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور ڈھیر سارا پیار کرتی ہیں، جس پر ہیزل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسے تو کبھی کسی نے اس طرح پیار نہیں کیا تھا جس طرح یہ لوگ اس سے کر رہے تھے۔ نگہت بیگم اس کے آنسو دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں۔ ارے بیٹا، کیا ہوا ہے؟ نگہت بیگم جلدی سے ہیزل سے پوچھتی ہیں۔ کیا ہونا ہے ماما؟ آپ نے میری پیاری سی آپی کو ڈرا دیا، اچانک ہی اس پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ ہادی جلدی سے ان کے پاس آ کر بولتا ہے، جس پر دلاور شاہ کا قہقہ گونجتا ہے، اور نگہت بیگم ہادی کے کندھے پر مکہ مار دیتی ہیں اور ہادی اف اف ہی کرتا رہتا ہے۔ نوٹنکی باز، نگہت بیگم اسے دیکھ کے بولتی ہیں، جس پر ہیزل بنا آنکھوں سے مسکرا دیتی ہے، اور نگہت بیگم اسے اپنے ساتھ اس کے کمرے میں لے جاتی ہیں، اور پیچھے ہادی ارے ارے ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ تمہارے منہ کو کیا ہوا ہے؟ شامیر ملازمین سے کہہ کر گاڑی سے سامان نکلواتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے۔ میرا انٹروڈکشن تو ہوا ہی نہیں اپنی بہن سے۔ اب تو وہ یہیں ہے ہمارے ساتھ، اس سے بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ ہادی ہے کس بلا کا نام۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ ہادی ایکشن سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتا ہے اور شامیر نام سر ہلا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ نہیں سدھرے گا۔ اب کھڑے کیا ہو، ان کی مدد کرو اور سامان ہیزل کے کمرے میں رکھواؤ۔ اوکے بوس۔ ہادی شامیر کو سلیوٹ مارتا ہے۔ ہیزل بیٹا، یہ تمہارا کمرہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے، اس لیے میں نے اپنے مطابق سیٹ کروایا ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ یہ بہت پیارا ہے چچی۔ وائٹ اینڈ بیبی پنک کمبینیشن کا کمرہ واقعی ہیزل کو بہت پسند آیا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، یہ ہیزل آپی کا سامان۔ ہاں ہادی، آ جاؤ، اسے ڈریسنگ روم میں رکھو، اور ہیزل آپ بھی شاور لے کر فریش ہو جاؤ، پھر مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے چچی۔ ہیزل کچھ ہچکچاتی ہے تو نگہت بیگم اس کے سر پر پیار دکھا کر چلی جاتی ہیں۔ آپ کا سامان میں نے ڈریسنگ روم میں رکھوا دیا ہے، دیکھ لیجئے گا آپی، اور میرا انٹروڈکشن تو رہ گیا۔ مائی سیلف ہادی دلاور شاہ۔ ہادی گردن اکڑا کر بولتا ہے تو ہیزل دھیرے سے مسکرا دیتی ہے۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چلبلا اور شرارتی ہے بہت۔ ہائے ہادی، تم سے مل کر اچھا لگا۔ وہ تو ہے، سب کو مجھ سے مل کر بہت اچھا لگتا ہے، ہادی دان نکالتے ہوئے کہتا ہے۔ چلیں ابھی آپ فریش ہو کر آ جاؤ، پھر سب ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں، باقی تو آپ کو میرے ساتھ رہ کر میرے بارے میں سب پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، یہ میرا پہلا ناول ہے اور آج میرے پہلے ناول کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور آپ کو اگر میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ۔